ذرا سائلنٹ کر لیں، 10 منٹ سے بھی کم ٹائم میں نے آپ کا لینا ہے۔ میں بہت اہم بات کرنے جا رہا ہوں۔ اس وقت امت مسلمہ بہت بڑے امتحان میں گرفتار ہے۔ توجہ ہے ہم سب کی، کس امتحان میں گرفتار ہے امت مسلمہ؟ اس وقت پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا کہ میری امت ایک جسم کی مانند ہے، اگر آنکھ کو درد ہو تو پورا جسم دکھتا ہے، اگر کان کو درد ہو تو پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے۔ اور یہ بھی فرمایا تھا کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو صبح کرے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے امور کی اصلاح نہ کرے۔ تو میں کہتا ہوں اے مسلمانان امت اور جہان، اے عالم اسلام، کیا تجھے نظر نہیں آ رہا کہ تیرے مصطفیٰ کی امت کا ایک حصہ بڑی تکلیف میں ہے؟ تجھے نظر نہیں آ رہا ان معصوموں کا چیخنا اور چلانا اور ان ماؤں کا کٹے ہوئے بدن پہ کھڑے ہو کر یا ایھا المسلمون کہنا؟ فلسطین تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ ماہ رمضان میں روزے رکھنے والوں، نماز پڑھنے والوں، عبادت کرنے والوں، 7 مہینے جو گزر چکے ہیں، یا چند مہینے 7 اکتوبر سے اب تک جتنے مہینے بنتے ہیں، 4 5 7 مہینے ہیں، یہ جو ماہ گزر چکے ہیں ان میں 32,000 فلسطینی مسلمان شہید ہو چکے ہیں، 70,000 زخمی ہیں، اور جو امداد لے کے جاتا ہے اس کو بھی مار دیا جاتا ہے۔ اس وقت جو پوزیشن ہے کیا بتاؤں میں آپ کو، پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں، فلسطین 4 ملکوں کے درمیان ہے، جن کو نہیں پتہ وہ سن لیں، 4 اہم مسلمان ملکوں کے درمیان ہے۔ ایک طرف سے ہے مصر، ایک طرف سے ہے اردن، ایک طرف سے شام، ایک طرف سے لبنان، درمیان میں چھوٹا سا آپ کے ڈویژن سے بھی کم آبادی رکھنے والا ملک اسرائیل، جس کی پہلے برطانیہ سپورٹ کیا کرتا تھا، ہمیں رسوا کرنے کے لیے، مسلمانوں کے پیٹھ میں خنجر گھونپنے کے لیے، اب اس کی امریکہ سرپرستی کر رہا ہے۔ اور ہم مسلمان کتنے متوجہ ہیں، بہانے خور لوگ ہمیں بہانے بناتے ہیں اور کہتے ہیں وہ تو سنی ہیں، اور سنیوں کو کہتے ہیں یہ تو شیعوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ کتنا ظلم ہے، کتنا افسوس ہے۔ میں کہتا ہوں وہ سنی بھی نہ ہوں، وہ شیعہ بھی نہ ہوں، وہ مسلمان بھی نہ ہوں، کیا ایک انسان پہ اتنا ظلم برداشت کرو گے؟ تم تو علی کے ماننے والے ہو، جو فرمایا کرتے تھے علی ابن ابی طالب کو اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک ایک یہودیہ عورت کے اگر پاؤں سے کوئی کنگن کوئی اتار لیا گیا ہو، کوئی زنجیر سونے کی اتار لائی گئی ہو، علی ابن ابی طالب جب تک واپس نہیں کر دے گا علی چین سے نہیں بیٹھے گا۔ اور یہ تو مسلمان ہیں، یہ تو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، یہ تو مصطفیٰ کا نام لیتے ہیں، یہ زخمیوں کو دیکھ کے صلو علی الحبیب پڑھتے ہیں۔ آپ سنتے نہیں ہیں یہ ساری چیزیں؟ آج جو تصویر شیئر کی گئی ہے میں وہ بیان نہیں کر سکتا، آج جو تصویر شیئر ہو رہی ہے مجھے نہیں پتہ یہ شیئر ہونی چاہیے تھی یا نہیں، اب تو پھٹ گیا جگر، پتہ نہیں سمجھ کیوں نہیں آتی مسلمانوں کو۔ آج ہماری مستورات کی، ہماری مسلمان بہنوں کے بارے میں ایسا کچھ لکھ کے ان خبیثوں نے وہ تصویر پھیلا دی ہے جو ہماری برداشت سے باہر ہے، جو عکاسی کر رہی ہے کہ وہاں کتنی مائیں چیخ رہی ہیں، وہاں کتنی عصمتیں لٹ رہی ہیں۔ کربلا کے ماننے والوں سید الشہداء نے تو کہا تھا کہ میں حیا اور پردہ بچاؤں گا، میں محرم و نامحرم کا فرق بتاؤں گا، میں خواتین کا مقام بتاؤں گا۔ کربلا کی بیٹیوں نے اپنی چادریں دے کے ہماری مستورات کے پردے بچائے تھے، آج لٹ رہے ہیں پردے۔ مسلح تلواریں بیچ کر مسلح خرید لیے تم نے، بیٹیاں لٹتی رہیں تم دعائیں کرتے رہے۔ کیا اس کا مصداق نہیں ہے ہم؟
بیٹیاں لٹ رہی ہیں، ہم کہتے ہیں ہم دعا کریں گے، آپ آواز بلند کرو۔ یہ میری آواز آپ تک جو پہنچ رہی ہے یہ سبب بننی چاہیے کہ ہم آواز بلند کریں۔ اب کوئی سوال کرے گا ہم کیا کر سکتے ہیں، تو میں عرض کروں گا ہم نہیں کر سکتے، ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ نمرود کی آگ کو بجھانے کے لیے جس طرح ہد قطرہ لے کر گیا تھا، آپ قطرہ قطرہ جمع کرو، آواز بلند کرو۔ آپ اپنے بدماش اوباش حکمرانوں کو بتاؤ کہ منحوسو تم لوگ آواز کیوں نہیں بلند کر رہے، تم بلند کر سکتے ہو، تم بائیکاٹ کر سکتے ہو، تم آواز کیوں نہیں بلند کرتے؟ اتنے مجبور نہ بنو، اتنے مظلوم نہ بنے کہ ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر میرا بیٹا زخمی ہوتا، اگر میرے بیٹے کے اوپر بم گرتا تو میں کیا کرتا؟ کیا میں میدان میں نہ بیٹھا ہوتا؟ کیا میں نہ چیخ رہا ہوتا؟ کیا میرے گھر سے رونے کی آوازیں نہ آتی؟ آج وہ معصوم بچے فقیر نہیں ہیں، وہ کوئی یتیم، وہ اس طرح کے نہیں ہیں، بادیہ نشین نہیں ہیں، وہ بہترین رہائش گاہوں میں رہنے والے، بہترین تعلیم حاصل کرنے والے، انتہائی خوبصورت اور نفیس بچے آج چیخ رہے ہیں، ملبے کے تلے دبے ہوئے ہیں مسلمان۔ شرم کے لیے کافی ہے 57 ملکوں کی ایک فوج بنائی گئی، مجھے یہ نہیں پتا اس فوج نے کس کو مارنا ہے۔ یقین کرے کسی نے ٹھیک کہا تھا کہ اگر اسرائیل کہہ دے کہ میں شیعہ ہوں تو پھر سارے چڑھ دوڑیں گے۔ اتنی دشمنی ہے اہل بیت کے ماننے والوں سے، یہ ساری فوجیں اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے ہے۔ دشمنان اہل بیت جمع ہو جاتے ہیں مذہب اہل بیت کے خلاف، مگر نظر نہیں آتے وہ دہشت گرد، وہ لوگ جو اہل بیت کے ماننے والوں کو اور اہل سنت بھائیوں کو اذیت و تکلیف دے رہے ہیں۔ اس وقت ایران کے خلاف دائرہ تنگ کیا جا رہا ہے، اس وقت مسلمانان امت کے خلاف دائرہ تنگ کیا جا رہا ہے، اور ہم تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ یہ تماشا دیکھنے کا ٹائم نہیں۔ دوسرا کام اور آخری میرے جملے وہ یہ ہے کہ بائیکاٹ کریں۔ آپ جو خریدتے ہیں وہ مال اسرائیل کے ہاتھ میں جاتا ہے، اسی سے بم بارود خریدتا ہے۔ اس وقت بڑی بڑی کمپنیوں کا جو الحاق ہے، جو تعلق ہے، وہ اسرائیل کے ساتھ ہے۔ یہ بوتلیں جو آپ پیتے ہیں، بہت ساری اس میں ہیں مشروبات، بہت سارے دیگر کھانے پینے کی، وہ ہمارے پاس بھی موجود ہے، ہم شیئر بھی کرتے رہتے ہیں، آپ سب نے سنا بھی ہے، دیکھا بھی ہے، لیکن اس لیے نہیں کرتے بائیکاٹ کہ میں کیوں کروں، دوسرا تو نہیں کر رہا، میرے کرنے سے کیا ہوگا، جبکہ آپ تو اپنے ذمہ دار ہیں، کسی کے اور سے ذمہ دار نہیں ہے۔ ہود نے یہی کہا تھا نا کہ میں قطرہ لے کے جا رہا ہوں تاکہ میرا نام ان میں لکھا جائے جو ابراہیم کے ساتھ تھے، نمرود والوں میں نہ ہو۔ تو بائیکاٹ کر دے، تیرا نام مظلوم کے حامیوں میں لکھا جائے گا، کم از کم ظلم کرنے والوں کے ساتھ تو نہ ہوگا۔ ہم تو وہ ہیں جو کہتے ہیں سید الشہداء، جنہوں نے آپ کو شہید کیا ان پر بھی لعنت، اور جو آپ کے قتل پہ راضی تھے، یہ زیارت میں پڑھتے نہیں ہیں، ان پر بھی لعنت کرتے ہیں۔ تو کم از کم ہم کیوں خاموش رہیں؟ ملیشیا نے بائیکاٹ کیا ہے، ملیشیا نے اور انڈونیشیا نے بائیکاٹ کیا ہے، 2 ملکوں نے بھرپور بائیکاٹ کیا ہے، حق ادا کیا ہے۔ اور یہ بتا دوں سب سے بڑا احتجاج برطانیہ میں ہو رہا ہے، غیر مسلموں میں ہو رہا ہے۔ انسانیت ہو تو غیر مسلم بھی جاگ جاتا ہے، اداکار بھی میدان میں آ جاتا ہے، فنکار بھی میدان میں آ جاتا ہے، اور اگر غیرت، دینی غیرت نہ ہو، بے حس ہو چکا ہو، تو اپنے آپ کو عالم کہلانے والا بہانے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، ممبر پہ کہہ رہا ہوتا ہے نہیں ان کی مدد نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بے حسی اور بیداری 2 چیزیں ہیں۔ کچھ بے حس ہوتے ہیں انسان، ابھی اس وقت جو بہانے بناتے ہیں اور ہم جیسوں کو کہتے ہیں کہ نہیں آپ بھی نہ کریں، یہ بے حس لوگ ہیں، یہ ان کے اندر دینی حمیت و غیرت ختم ہو چکی ہے۔ وہ امت مسلمان جو ایک قرآن کا صفحہ جل جائے تو میدان میں آ جاتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں مسلمان کی، مومن کی حرمت قرآن سے کم ہے؟ خود اہل بیت نے بتایا ہے، پیغمبر اسلام نے بتایا ہے کہ حرمت مسلمان کعبہ کی حرمت جتنی ہے۔ کعبہ پہ اگر حرف آئے تو آپ بھاگو گے،
اگر قرآن کا ایک صفحہ جلانے والا بیچارہ پاگل بھی ہو آپ اس کو جلا دیتے ہو، غلطی سے کسی نے عربی کا صفحہ جلا دیا اس کو جلا دیتے ہو، ایک عورت اس نے عربی لکھا ہوا لباس پہنا، یہ سارے اکٹھے ہو گئے مسلمان اور پروپیگنڈا کیا، انہی مسلمانوں کی سنو ویڈیوز، کتنا کام کر رہے ہیں یہ لوگ۔ تو میرے عزیزوں جتنا ہو سکے اپنا حق ادا کیجیے۔ میں آپ کو فلسطینیوں کے لیے نہیں کہہ رہا، میں آپ کو آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، اپنی ذمہ داری ادا کریں، کل جواب دہ نہ ہونا پڑے۔ فلسطینیوں کے لیے تو بعد میں سوچو گے نا، اپنے لیے میں اپنا ذمہ داری ادا کر رہا ہوں، آپ سب اپنی ادا کریں۔ خدا کی قسم قبر میں سوال ہونا ہے کہ آپ اس دنیا میں رہتے تھے، روز ویڈیوز میں دیکھ رہے ہیں بچے نیچے دبے ہوئے ہیں، آج جو شیر ہوئی ہے میں نہیں بتا سکتا، لیکن میں بتا رہا ہوں یہ ظلم بڑھتا جا رہا ہے۔ اب وہ ہماری مال جان تو پہلے ہی دیکھو 410 سکولوں اور اسپتالوں پہ حملہ ہو چکا ہے، 410 پہ، اور آپ اندازہ کریں کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ کوئی جتنا وحشی بھی ہو، جہاں بچے پڑھتے ہیں وہاں مسمار کر دیا جائے بچوں کو اور اس مکان کو، اور جہاں بچے امداد لینے جاتے ہیں وہاں پہ دھماکہ کر دیا جائے۔ یہ ساری باتیں کوئی مذاق نہیں ہے، میں کوئی آپ کو کسی کہانی نہیں سنا رہا کسی ڈرامے کی، یہ آپ آنکھوں سے جو دیکھ رہے ہیں وہ بتا رہا ہوں۔ ہم زیادہ کیا کرتے ہیں، اوہ بڑا افسوس ہوا آگے کر دیا، نہ یہ جو دیکھا ہے نا اس پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں، یہ سوشل میڈیا کو میدان بنا لیں۔ آپ کے پاس تلوار بندوق نہیں ہے، یہ موبائل ہر ایک کی جیب میں ہے، اسی کو ہتھیار بنا کر آپ اس کو پھیلائیں، اور جتنا ہو سکتا ہے۔ آخری جملہ یوم القدس آ رہا ہے، امام خمینی نے کہا تھا کہ مسلمان ہر جمعہ ماہ رمضان کا آخری جمعہ القدس کی آزادی کے لیے باہر نکلیں، اور ساتھ کہا تھا اگر مسلمان ایک ایک بالٹی پانی اسرائیل کے اوپر ڈال دیتے تو یہ بہہ جاتا، اور حسن نصر اللہ نے کہا کہ یہ تو مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ مکڑی کے جالے کو بندہ ہوا سے بھی اڑا دیتا ہے نا، کہا اسرائیل مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ تو میرے محترم سامعین ابھی یوم القدس آ رہا ہے، آخری جمعہ سب نے نکلنا ہے اپنے اپنے علاقے میں، جلال پور کی حد تک، گجرات کی حد تک ہم نے احتجاج کرنا ہے، اور لبیک یا حسین کی آواز بلند کرنی ہے، مرد آباد اسرائیل کی آواز بلند کرنی ہے، مرد آباد امریکہ کی آواز بلند کرنی ہے، اس لیے کہ یہ کام صرف حیدر کرار کے ماننے والے کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ یہودیوں کے خلاف اگر خیبر کو فتح کیا تھا تو وہ بھی علی نے کیا تھا، آج بھی اگر فلسطین کو آزاد کرائیں گے تو وہ بھی علی والے کروائیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی میری گفتگو تمام ہوئی، اور قرآن کی یہ آیت آپ کے ذہنوں میں رہنی چاہیے۔ قرآن کہتا ہے یہود و نصارہ کو اپنا سرپرست نہ بناؤ، یہ آپس میں سرپرست ہیں، تمہارے ساتھ نہیں ہو سکتے، لہذا اس پہ توجہ رکھیے، اور کسی روشن فکر کسی ملا کی بات میں نہیں آنا جو کہے کہ نہ آواز اٹھاؤ، وہ خود تو جہنم میں جائے گا، ہمیں بھی لے کے جائے گا، اور ہم اس سے قطعاً دور ہیں۔ ہم آواز بھی اٹھاتے ہیں، ہمارے اندر انسانیت موجود ہے، انشاءاللہ خداوند عالم سے دعا ہے پروردگار